بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک ورکشاپ میں شرکت کرنے کا موقع ملا جس میں یہ حقیقت حیرت انگیز طور پر سامنے آئی کہ ایک غلط ملازم کو اپنی کمپنی میں رکھنے کا نقصان کمپنی کو کروڑوں میں ہو سکتا ہے۔ یقیناً ایک ملازم کو رکھنے میں اس کے انٹرویو کے مراحل، پھر اس کو رکھنے کے اندر اس کی ٹریننگ کے مراحل، پھر اس کے بعد اس کو 6 مہینے کا پروموشن جس کے بعد اس کو نکالتے 3 ماہ اور لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 9 ماہ کمپنی کی بھی ضائع ہوئے، انٹرویو کرنے والوں کی جو تنخواہ دی گئی وہ بھی ضائع ہوئی، اور جو اس شخص کو جو اس 9 مہینے تک 6 سے 7 مہینے تک جو تنخواہ دی گئی وہ بھی ضائع ہوئی۔ یہ نقصان تقریباً کروڑوں میں بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ نقصان جو کمپنی کو غیر مالی طور پر پیش آیا یا جس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، کہ اس غلط ملازم کی وجہ سے جو کسٹمرز ناراض ہو کے چلے گئے، جو کمپنی کا ماحول خراب ہوا، جو کمپنی کے اندر پالیٹکس شروع ہو گئی، یا جو ملازمین اس کی وجہ سے ڈی موٹیویٹ ہوئے، اس کی تو شاید حساب کرنا یا تلافی کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ اب ایسے ملازمین ہماری کمپنی میں کیسے آ جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ایک کتاب ہے دی ٹیلنٹ ایج، یہ ایک HR کے ماہر ڈیوڈ کوہن صاحب نے لکھی ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہمارے رسمی انٹرویوز یا ٹریڈیشنل انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے ذریعے 60% نااہل یا کمپنی کے لیے جو مس فٹ ملازمین ہوتے ہیں وہ ہائر کی جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں رسمی انٹرویوز میں مستقبل کے فرضی سوالات کیے جاتے ہیں، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کمپنی کے لیے کیسے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں، آپ ہماری کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ ماضی میں اس کی ریزیوم کو یا CV کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، جس میں ایک تحقیق کے مطابق 80% یا تو مبالغہ ہوتا ہے یا اس میں غلط بیانی کی جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آئیے ہم اس کا حل قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کیا اور ان پر اعتراض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جواب دلوایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، اور اب تم میرے ماضی کے حالات اور میرے کردار سے واقف ہو، تو تم کیسے امید کر سکتے ہو کہ میں آج یا کل جھوٹ بولوں گا؟ اس آیت سے HR کا ایک اہم نقطہ نکلا، جس کو ہم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر معارف قرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ایک اصول معلوم ہوا کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے۔ آئی ریپیٹ، کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے۔ اگر اس میں صدق و امانت داری موجود ہے تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اگر پچھلی زندگی میں دیانت اور امانت اور صدق و سچائی کی شہادتیں موجود نہیں تو آئندہ کے لیے محض اس کے کہنے اور دوسرے اس وجہ سے اس پہ اعتماد کرنا کہ اس کے بلند دعوے ہیں، یہ غلطی ہے۔ آج عہدوں کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اس کی وجہ سے عظیم مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کی اصلی وجہ اس اصول فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کی بہترین مثال بھی موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور وہاں پر انہوں نے انتہائی شرافت اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، تو اور اس میں جو ان کا پانی پلانے کے اندر جو طاقت صرف ہو رہی تھی اس پتھر کو اٹھانے میں، اس کا مظاہرہ بھی ان کی بیٹیوں نے دیکھا، تو انہوں نے اپنی والد صاحب کو جب جا کے بتایا کہ اس شخص کو ملازم رکھ لیں، تو کیا سنہری جملہ بولا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ وہ شخص جس کو آپ اپنا بہترین ملازم سمجھتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کے اندر طاقت بھی ہو اور جس کے اندر امانت داری بھی ہو۔ یہ صلاحیتیں، یہ کمپیٹنسی موسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے خود دیکھی ماضی کے اندر، تو اس وجہ سے انہوں نے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کو پریڈکٹ کیا کہ مستقبل میں بھی یہ شخص
قوت کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے اور امانت داری کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے. اور آج کی دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے CBI، کمپیٹنسی بیسڈ انٹرویوز یا اسٹرکچرڈ انٹرویوز یا بیہیویئرل انٹرویوز یا ایویڈنس بیسڈ انٹرویوز، جس کے اندر مستقبل کی اس کے دعوے نہیں سنے جاتے، مستقبل کی فرضی کیس اسٹڈی اس کو بیان نہیں کی جاتی، بلکہ ماضی میں اس کی حقیقی کامیابیاں یا حقیقی احوال پوچھے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹیل می دا ٹائم، یا وہ وقت آپ مجھے بتائیے، یا وہ کوئی خاص واقعہ بتائیے جس میں ایک کسٹمر کمپنی کی پروڈکٹ سے ناراض ہو کے آیا اور آپ نے اپنی بہترین بزنس کمیونیکیشن کی وجہ سے اس کو اب کمپنی کا ایک لوئل کسٹمر بنا دیا. یا آپ کوئی واقعہ یا حقیقی اپنا کوئی کارنامہ بیان کیجئے. کارنامہ کہنا تو شاید مناسب نہ ہو، کہ جس میں آپ فائنینس میں جاب کرتے تھے اور کمپنی کو بہت نقصان ہو رہا تھا اور آپ نے اپنی بہترین اسکلز کی وجہ سے کمپنی کے ایکسپینسز کم کر دیے یا کمپنی کے نفع میں اضافہ کر دیا. اب جب یہ حقیقی احوال معلوم کیے جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دا پاسٹ بیہیویئر از دا بیسٹ پریڈکٹر. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 70% جو CBI بیس انٹرویوز ہوتے ہیں وہ ایک اہل اور کمپنی کے لیے مناسب اور کامیاب ملازم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ورنہ انڈیانا بزنس اسکول کی اسٹڈی یہ ہے کہ جو عام رسمی انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے ذریعے چانسز، اس بات کے چانسز کہ آپ کو اپنا مطلوبہ معیار کا بندہ مل جائے، اس کے چانسز 15 سے 20% ہیں، جبکہ ہم جب سکہ اچھالتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے مطلوبہ نتائج تو 50% حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ٹاس سے بھی کم جو ہے وہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو عام انٹرویو کے ذریعے اپنا اہل اور مطلوبہ معیار کا ملازم مل جائے. حالانکہ مطلوبہ ملازم کو اور معیاری ملازم کو حاصل کرنا اور اس کو عہدہ سپرد کرنا کتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، کہ جب امانت ضائع ہو جائے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب مناسب اور عہدے نااہل کو سپرد کی جانے لگے تو اب قیامت کا انتظار کرو. تو گویا ہم کمپنی کے اونر ہیں یا ہم HR مینیجر ہیں، یہ جو ویکینسی ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. اگر ہم نے اس کے لیے پراپر اسٹڈی نہیں کیا، پراپر اسٹرکچرڈ انٹرویو نہیں کیا اور اس کی CV کو ایک دن پہلے نہیں پڑھا اور ہم نے اس کو واقعی احوال کی روشنی میں اس کے اسٹرکچرڈ سوال کی صورت میں، جس کو ہم اسٹار بھی کہتے ہیں، اس کی روشنی میں اس کا جائزہ لے کے اہل آدمی کو ہائر نہیں کیا، تو ہم کسی درجے میں خیانت کرنے والے ہو گئے. اور جو خیانت کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے کہیں ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک عہدہ دے دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو عہدہ ایک امانت ہے اور اس کا خیال رکھنا قیامت میں بہت باز پرس ہوگی. تو ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس جتنی ویکینسیز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ کاسٹ، کہ یہ ساری چیزیں رائٹ ہوں گی تو پھر کمپنی بھی ترقی کرے گی، وہ بندہ بھی ترقی کرے گا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم مس فٹ بندے کو لے آئیں، وہ بندے کا بھی وقت ضائع ہو، کمپنی کا بھی نقصان ہو اور اس کا الٹیمیٹ افیکٹ مسلم معاشرے کو ہو. تو اس لیے ہمیں اس اسٹریٹجی کو دیکھنا چاہیے جو آج گورا لے کے آیا ہے لیکن ہمیں بہت پہلے قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا تھا.